السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی دوسری جماعت کی معاون کتاب کرن کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کے مشکل الفاظ تو پہلے ہی پڑھنا سیکھ لیے ہوں گے، اب ہم اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بڑی مزے کی نظم ہے، اس کا نام ہے چوہے کی بیماری۔ لو بھائی، چوہے بھی بیمار ہوتے ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے، پھر اس کا مطلب سمجھیں گے دوسری دفعہ میں۔ تو پہلے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ چوہے کی بیماری۔ دیکھو تو یہ کیا ہو گیا، دیکھو تو یہ کیا ہو گیا، چوہے کو نزلہ ہو گیا۔ ڈیئر ٹیچر، آپ اسی طرح سے بچوں سے کہیے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ یہ نظم پڑھیں، جہاں جہاں میں رکتا جاؤں وہی نظم وہ آگے پڑھتے جائیں میرے پیچھے پیچھے۔ دیکھو تو یہ کیا ہو گیا، چوہے کو نزلہ ہو گیا، چھینک آئی اتنی زور سے، کھڑکی کے پردے اڑ گئے، چھینک آئی اتنی زور سے، آچھو، کھڑکی کے پردے اڑ گئے، بجلی دھماکے سے گئی، تصویر خاکے سے گئی، کھمبا زمیں پر جھک گیا، گاڑی کا پہیا رک گیا، چھن چھن چھنا چھن، چھن چھن چھنا چھن چھن گرے، دیوار سے برتن گرے۔ مزے کا تھا نا یہ والا؟ چھن چھن چھنا چھن چھن گرے، دیوار سے برتن گرے، آٹا گرا قالین پر، کپڑے کا تھیلا ٹین پر، وہاں ہاؤ ہو کا شور تھا، گھر میں اندھیرا گھور تھا، وہاں ہاؤ ہو کا شور تھا، گھر میں اندھیرا گھور تھا، چوہے کے تایا جان تھے، بستی میں گاڑی باندھ تھے، چوہے کے تایا جان تھے، بستی میں گاڑی باندھ تھے، وہ شور سن کر آ گئے، یہ دیکھ کر گھبرا گئے، یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ ارے بھائی، گھبرائی ہوئی آواز میں نا ذرا، یہ دیکھ کر گھبرا گئے، چوہا پڑا ہے فرش پر، چھینکے ہیں اس کی عرش پر، آچھو۔ تھا ڈاکٹر نزدیک ہی، سوچا انہوں نے ٹھیک ہی، چوہے کو پکڑا کان سے، گاڑی میں ڈالا شان سے۔ لیکن سنو یہ ماجرا، اتنے میں چوہا جاگ اٹھا، گولی سے گھبراتا تھا وہ، یہ تو کوئی آپ جیسا بچہ لگ رہا ہے، گولی سے گھبراتا تھا وہ، ٹیکے سے ڈر جاتا تھا وہ، اس خوف سے تھرا گیا۔ بھائی خوف سے تھرانا ہے کیا؟ ہنستے ہوئے کیوں تھرا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس خوف سے تھرا گیا، ٹھنڈا پسینہ آ گیا، پینی پڑے گی اب دوا، کڑوی کسیلی سب دوا، فاقہ رہے گا 7 دن،
بھوکا رہوں گا رات دن، بس جان پر ایسی بنی، چوہے نے کھائی پٹخنی. یہ پٹخنی کیا ہوتا ہے بتاؤں گا بعد میں، بس ابھی پڑھنا سیکھ لیجئے. بس جان پر ایسی بنی، چوہے نے کھائی پٹخنی، گاڑی سے باہر جا گرا، تایا پکارے کیا گرا، بھاگا وہ لنگڑاتا ہوا، ٹانگوں کو سہلاتا ہوا، کھانسی گئی نزلہ گیا، ایسا گرا ہوش آ گیا. حسن آبدی صاحب کی بہت خوبصورت نظم ہے، بہت مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو پڑھ کر بھی، ہے نا بھائی. حسن آبدی صاحب کے لیے ذرا ایک کلیپنگ ہو جائے ایک دفعہ بھائی. تو آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھنا سیکھ لیا اس کو، اور اس ردم میں، جس ردم میں ہم نے پڑھا تھا اس ردم میں پڑھنا سیکھ لیا. ویری گڈ. اور اب ہم اس کے جلدی سے مطلب سمجھتے ہیں. جہاں جہاں مشکل ہوگا وہاں وہاں ذرا سمجھا دیں گے، باقی تیز سے چلیں گے. تو دیکھو تو یہ کیا ہو گیا، چوہے کو نزلہ ہو گیا. عجیب بات ہے نا، چھینکائی اتنی زور سے کہ کھڑکی کے پردے اڑ گئے، اور اتنی زور سے چھینکائی کہ بجلی دھماکے سے چلی گئی، اور تصویر خاکے سے چلی گئی. خاکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس فریم میں تصویر لگی تھی اس فریم میں تصویر نکل کے گر گئی. تو کھمبا زمیں پر جھک گیا. اوئے ہوئے اتنی زور کی چھینک تھی کہ کھمبا بھی مڑ کے ٹیڑھا ہو گیا، گاڑی کا پہیہ رک گیا، اتنی زور سے چھینکا. اور برتن جب گرتے ہیں تو برتن میٹل کے ہوتے ہیں، تو میٹل کے برتن گرنے کی آواز آتی ہے چھن 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 کر کے. تو چھن 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 ایسے کر کے، تو چھن چھن چھنا چھن چھن گرے دیوار سے برتن گرے، آٹا گرا قالین پر، کپڑے کا تھیلا ٹین پر، ٹین کا کوئی ڈبہ ہوگا اس کے اوپر گر گیا ہوگا. اور یہاں اور وہاں کو ایک طرح کہنے کا لفظ ہے، یہاں اور وہاں شاعری میں ایسے بھی کہتے ہیں. تو یہ وہاں کا مطلب ہے وہاں. اور ہاؤ ہو شور کرنے کی آواز ہوتی ہے، وہاں ہاؤ ہو کا شور تھا. تو وہاں بہت شور مچا ہوا تھا، عجیب سا ہو ہو ہا ہا کر کے ایسے کچھ عجیب سی آوازیں جو آ رہی تھیں اس کے چھینکنے کی وجہ سے. لیکن گھر میں اندھیرا گھور تھا. گھور کہتے ہیں بالکل ہی اندھیرے کو، بہت ہی شدید اندھیرے کو. جیسے رات ایسی ہو جس میں چاند نہیں نکلا ہو تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو اندھیرا گھور تھا. پھر چوہے کے تایا جان تھے، بستی میں گاڑی بان تھے. گاڑی بان کون ہوتے ہیں؟ ڈرائیور تھے. اب گاڑی بان مختلف طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ گھوڑا گاڑی چلانے والے بھی گاڑی بان ہو سکتے ہیں، اونٹ گاڑی چلانے والے بھی گاڑی بان ہو سکتے ہیں، اور گاڑی چلانے والے بھی گاڑی بان ہو سکتے ہیں. وہ شور سن کر آ گئے، یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ چوہا پڑا ہے فرش پر، چھینکے ہیں اس کی عرش پر. عرش کہتے ہیں آسمان. اتنی زور زور سے چھینک رہا ہے کہ جیسے کہ آسمان ہل رہا ہے اس کی وجہ سے. تو تھا ڈاکٹر نزدیک ہی، اور سوچا انہوں نے ٹھیک ہی، کہ چوہے کو پکڑا کان سے، گاڑی میں ڈالا شان سے. چلو بھائی چلو میاں، تمہیں ڈاکٹر کے یہاں لے کے چلتے ہیں. لیکن سنو یہ ماجرا، ماجرا مطلب کہانی، یہ واقعہ. اتنے میں چوہا جاگ اٹھا. وہ نیچے پڑا تھا، کان سے اٹھا کے اس کو لے کے جانے لگے تو وہ جاگ گیا. گولی سے گھبراتا تھا وہ، یعنی ٹیبلٹ جو ہوتی ہے نا، یعنی جو دوا ہوتی ہے اس سے گھبراتا تھا. ٹیکے سے ڈر جاتا تھا، ٹیکا انجیکشن وہ کہتے ہیں، اسے ڈر جاتا تھا. اس خوف سے تھرا گیا. تھرانا مطلب کانپ گیا. ٹھنڈا پسینہ آ گیا. ٹھنڈا پسینہ آنے کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جب انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہو، چل پھر رہا ہو، کھیل رہا ہو تو گرمی لگ رہی ہے، گرمی سے پسینہ آ گیا. لیکن کوئی گرمی لگنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے مطلب نارمل بیٹھے تھے ٹھنڈے ٹھنڈے، اسی میں پسینہ آ گیا. تو ٹھنڈا پسینہ عموماً گھبراہٹ کی وجہ سے یا طبیعت کی خرابی یا پریشانی میں آتا ہے. تو ٹھنڈا پسینہ آ گیا. پینی پڑے گی اب دوا، کڑوی کسیلی سب دوا، فاقہ رہے گا 7 دن. ڈاکٹر اکثر کہہ دیتے ہیں نا یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ. اب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو فاقہ کروائیں گے. فاقہ مطلب بھوکا رہنا. بھوکا رہوں گا رات دن، رات دن بھوکا رہوں گا. بس جان پر ایسی بنی، اتنی گھبراہٹ ہوئی اس کو کہ چوہے نے کھائی پٹخنی. پٹخنی کہتے ہیں چھلانگ مار کے پلٹ کے گر پڑنا. تو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں سمر سالٹ، پورا رول کر جانا، ہوا میں گھوم جانا.
گاڑی سے باہر جا گرا، اس چھلانگ مار کے وہ نکلنے کی کوشش میں گاڑی سے باہر جا گرا، اور اتنی زور سے گرا کہ تایا پکارے کیا گرا، کس چیز سے گرنے کی آواز آئی؟ پھر وہ بھاگا لنگڑاتا ہوا، بھاگا وہ لنگڑاتا ہوا، ٹانگوں کو سہلاتا ہوا، کھانسی گئی ندلہ گیا، ایسا گرا ہوش آ گیا، کھانسی ندلہ تو بھول ہی گیا، گرنے کی تکلیف ایسی تھی کہ ہوش ٹھکانے لگ گئے، مطلب مزید تکلیف بڑھ گئی۔ کھانسی ندلہ تو چھوٹی تکلیف تھی، دوسری تکلیفیں اور بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب آپ کو یہ اچھی طرح پڑھ کے بھی سنانی ہے، اور آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھانا ہے، پھر ہی تو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، کتنی مزیدار پوم تھی، مجھے بہت مزہ آیا پڑھ کے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے لیسن تک، تب تک آپ اس کی تیاری کیجیے۔ اللہ حافظ۔